اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کی دنیا میں آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ تنگ دستی دور کرنے کا وظیفہ آج وظائف کی دنیا میں آپ کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ یا مسبب الاسباب، یہ جو الفاظ ہیں، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، یہ آپ نے 500 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یا مسبب الاسباب، یہ آپ نے 500 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اسے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 500 مرتبہ۔ ایک تسبیح آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، اس پہ آپ شمار کرتے جائیں، جب 500 مرتبہ ہو جائیں تو پھر اسے ختم کرنا ہے۔ تو ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس کے اول و آخر 11 مرتبہ یاد رکھیں۔ جو بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے، کوشش کریں کہ اس کے اول و آخر میں آپ 11 مرتبہ درود پاک بحضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کریں۔ جتنا زیادہ درود پاک آپ پڑھیں گے، یہ کم از کم تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو کوئی بھی جو آپ دعا کریں گے، وظائف بھی ان میں سے ایک ہے، تو اس کی قبولیت کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ تو آپ نے زیادہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اس کے اول میں 1100 مرتبہ درود پاک بحضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے، اور پھر جب یہ 500 بار مکمل ہو جائے یا مسبب الاسباب، تو آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ کام آپ نے کب کرنا ہے؟ نماز عشاء کے بعد۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے قبلہ روح با وضو ننگے سار ایسی جگہ کہ یہاں سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی آپ نے ایسی جگہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کے سر پہ کوئی چیز نہ ہو، کھلی جگہ آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ تو آپ آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، تو یہ آپ نے یہ سب کچھ پڑھنا ہے۔ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، یہ آپ نے 500 دفعہ کرنا ہے۔ یہ تنگ دستی دور کرنے کا وظیفہ ہے۔ یہ 500 دفعہ یا مسبب الاسباب آپ نے 500 دفعہ کرنا ہے۔ اس کے اول میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود بحضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ بعد میں تو نماز عشاء کے بعد آپ نے قبلہ رخ کرنا ہے، باب وضو ہونا ہو، کسی ایسی جگہ پہ آپ نے کھڑا ہونا ہے جہاں پر کوئی آپ کے درمیان و آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔